یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یا ایہا الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچا دیجئے، پہنچائیں، ما انزلہ، جو اتارا گیا، الیکا، آپ کی طرف، من ربکا، آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم ایسا نہ کرو، تم ایسا نہ کرو، فما بلغت رسالتہ، تو تم نے نہیں پہنچایا، رسالتہ، اپنی رسالت کو، اپنے پیغام کو نہیں پہنچایا، واللہ یعصمک، اور اللہ یعصم، بچائے گا، کا، آپ کو، من الناس، لوگوں سے، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں دیکھو خالق کائنات جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ندا فرماتا ہے، یا ایہا الرسول، اے رسول۔ تو ندا کرنے والا کون ہے؟ اللہ جل وعلا، منادی، اور جسے ندا کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ منادا۔ تو منادا یہاں کون ہے؟ الرسول، اور ذریعہ حرف ندا، یا حرف، لیکن چوتھی چیز ہے جواب ندا۔ تین تو آپ نے سن لی اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ حرف ندا، منادی اور منادا، وہ یا ایھا الرسول میں ندا، منادی، منادا تینوں، مقصود بندا، مقصود بندا۔ اب یہ نہ آپ باہر جا کے مقصود بوندا، آپ کو کیا پتہ ہے کہ فارسی میں باندا یہ با ہے، اسے بی پڑھنا ہے، اب با پڑھنا ہے۔ جو بچے محنت کرتے ہیں وہ بی پڑھیں گے، انہیں پتہ ہے، یا با پڑھیں گے، یا فعل آئے گا اس اعتبار سے بی پڑھیں گے، اسم پہ تو با ہی پڑھنا ہے۔ بندا مقصود، یا اسے کہتے ہیں جواب ندا، جواب، یعنی ابراہیم کیا کہا، لیکن حرف ندا کا ذکر نہیں کیا۔ اردو میں اے ابراہیم بھی کہتا، او ابراہیم، او ابراہیم، اے ابراہیم، تو آپ میری طرف متوجہ ہوں گے، یعنی میں نے حرف ندا کے ذریعے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا، اے ابراہیم۔ تو جب آپ متوجہ ہوئے تو آپ مناتا ہیں، میں مناتی ہوں، درمیان میں حرف ندا ذکر کیا جاتا ہے یا حذف کیا جاتا ہے۔ اب آپ تو چاہیں گے کچھ کہیں، جواب دیں، کیوں مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، میری توجہ آپ کی طرف کیوں کرائی ہے؟ تو کچھ اگر میں کچھ نہ کہوں تو کیوں گھر سے مذاق ہی کیا ہے، مجھے بلا کے آگے کچھ کہہ ہی نہیں رہے۔ تو آگے جو کہنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ندا کا جواب، یا ندا سے مقصود کیا؟ تو اے رسول، اللہ پاک نے پکارا، اب جواب ندا کیا ہے، مقصود بندا کیا ہے، پکارنے سے مقصود کیا ہے؟ فرمایا بلغ، پہنچا دیجئے، یہ ہے جواب، یہ کیا ہے؟ اے رسول، اپنی طرف توجہ کرانا، پھر فرمانا بلغ، پہنچا دیجئے، جمیع ما انزل الیک من ربک، ان تمام کو، ان اور اس تمام کو جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے اترا، جو آپ کے رب نے آپ کی طرف اتارا ہے، ان جمیع کو پہنچا دیجئے، اس جمیع کو پہنچا۔ اب یہاں شارح نے جمیع مضاف نکالا ہے، کیا نکالا؟ وہ اس طرف اشارہ کر دیا، یہاں جمیع کیا ہے؟ محذوف ہے، یعنی اس جمیع کو جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا وہ سارا کیا کر دیجئے؟ پہنچا دیجئے۔ بلغ فعل ہے، اس میں انت ضمیر واجب الاستتار اس کا فاعل ہے، اور جمیع ما انزل سارا مل کر مضاف مضاف پیچھے مضاف جمیع یہ مفعول ہے۔ پہنچا دیجئے اس جمیع کو جو
آپ کی طرف اتارا گیا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ کیا مطلب؟ ولا تکتم شیئا منہ خوفا، آپ کسی شے کو اس سے نہ چھپائیے، کسی شے کو خوفاً، خوف کی وجہ سے۔ کس کی؟ کس خوف کی وجہ سے؟ کہ تنالا بمکروہ، کہ آپ کو اس وجہ سے کوئی تکلیف پہنچائی جائے کوئی، تو دشمن کے یا دوستوں کی تکلیف پہنچانے کی وجہ سے آپ اس میں سے کچھ نہ چھپائیے، آپ اسے بیان کیجیے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں اما اپنی بات کرتی ہیں، حق کا پتہ ہمیں، علم بھی ہے ہمیں، تو ہم اسے آگے نہیں پہنچا رہے، اس کی تبلیغ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ یہ تکلیف دے گا، کیا دے گا؟ یا باتیں کرے گا، میرے خلاف پروپیگنڈا کرے گا، تو ہم اس خوف کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، حق کی بیان نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ حق بیان نہیں کرتے۔ یا پھر ہماری یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ وہ جو نذرانہ آ رہا تھا وہ رک جائے گا، نذرانہ رک جائے گا، روزانہ جب بھی درس دیتا ہوں بریانی کھلائی جاتی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی، 5000 کا نوٹ ملتا ہے 10,000 وہ بھی جاتا رہے گا، چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ اب چودھری صاحب کو بھی سبق ملا ہے تو چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے، تو لہذا حق کو چھپاتے ہیں۔ یا پھر میری عزت نہیں رہے گی، میری عزت نہیں رہے گی، ویو کم ہو جائیں گے اگر یہ حق بیان کیا، تو لہذا حق کو چھپا ہی لو۔ لیکن اللہ پاک اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ محبوب کسی خوف کی وجہ سے کہ آپ کو تکلیف پہنچائی جائے تو آپ کوئی شے بھی جو ہم نے اتاری ہے اس سے چھپائیں نہیں، اسے حفاظت فرمانے والا اللہ آپ کا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ وَإِن لَّمْ، اور اگر آپ ایسا نہ کریں، یعنی جو آپ پر اترا ہے آپ نہ پہنچائیں، آپ اگر ایسا نہ کریں، کیا مطلب؟ اَن لَّم تُبَلِّغْ جَمِيعَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یعنی وہ جمیع جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے آپ اس کو نہ پہنچائیں، آپ اس کو فما بلغت رسالتہ، تو ما بلغت، آپ نے نہیں پہنچایا، آپ نے رسالتہ، رسالہ اپنے پیغام کو، اپنے جو دے کر بھیجا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا، تو پھر آپ نے اس اپنا پیغام، آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، کیا نہیں کیا؟ یعنی یہ رسالتہ اس کا پیغام، کس کا پیغام تھا؟ اللہ جل وعلا کا پیغام ہے نا، تو رسول پہنچانے کے لیے آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔ کہتے ہیں یہ رسالتہ بالافراد بھی ہے والجمعی ہے، یعنی یہ مفرد بھی اکثر نے پڑھا ہے اور جمع بھی، کیا؟ اب یہ رسالتہ یہاں مفرد ہے اور رسالات ہو جائے تو جمع ہو جائے گا، تو دونوں طرح یہ آیا ہے، مشہور تو رسالتہ ہے۔ اگر تم ایسا نہ کرو، جمیع جو اتارا وہ نہ پہنچاؤ، تو تم نے اس کا پیغام ہی نہیں پہنچایا، تو یہ قرآن کس کا پیغام؟ بولو، پہنچایا کس نے ہے؟ بھیجنے والا کون ہے؟ تو اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے والے کون ہیں؟ رسول اکرم۔ تو فرمایا کیا مطلب کہ بات کو چھپانا، بات کو کا کتمان کلھا، کیا؟ ذرا قاعدہ سن لو، اور یہ ایسا قاعدہ ہے جس میں آپ کا بھی اور ہمارا بھی فائدہ ہے، سمجھ آ رہی؟ سنو، فرمایا کہ اگر جمیع، دیکھو نا جمیع کا لفظ نکالنا ہے، اگر جمیع جو اتارا آپ نے اس کو نہیں پہنچایا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ آپ قاری صاحب کہیں کہ یہ تو نہیں ہے نا کہ تھوڑا سا بھی نہیں پہنچایا، تو کیا تھوڑا سا نہ پہنچایا تو وہ بھی نہیں گنا جائے گا؟ بات پہنچایا تو وہ بھی نہیں گنا جائے گا، گنا تب ہی جائے گا جب سارا پہنچایا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو شاعر کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بات کا چھپانا، بات کا کتمان کلھا، سب کے چھپانے کی طرح ہے، سب کے
بات چھپا دے، بات کو ظاہر کر دے، تو یوں سمجھو اس نے سارا ہی چھپایا ہے، یہ سارا ہی حق ہے۔ تو کچھ حق بیان کرنا، کچھ حق بیان نہ کرنا، کیا مطلب ہوا؟ گویا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے جب حق پہنچانا ہے تو سارا پہنچانا ہے، سارا۔ تو میں اگر آپ نے جمیع نہ پہنچایا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ تو اس میں ہے کہ بات کا بات ایسے ہی ہے جیسے کل ہے، یعنی بات کا نہیں پہنچایا، بات کو چھپانا یہ کل کا ہی چھپانا شمار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سمجھ آئے گی اس کی؟ اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ کیا مطلب؟ ان یقتلوکا، کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، یہ کہ وہ لوگ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے۔ وہ آپ کو کہ لوگ آپ کو قتل کریں، شہید کریں، اللہ پاک لوگوں سے آپ کو بچائے گا، لوگوں سے۔ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دشمنوں سے حفاظت کی جاتی تھی۔ کیا ہوتا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جاتی تھی۔ تو یہ آیت کریمہ اتری تو آپ نے فرمایا انصرفوا عنی، انصرفوا، تو اسی طرح انصراف کر رہے خیریت سے چیزیں صاحب تو جو ادھر ہی ہے ابھی ہوتا نا، تو اسی بھی کدھر منصرف ہو جاؤ، انصراف کر کے تو کبھی ادھر تو جگہ کبھی ادھر۔ تو آپ میں انصرفو، انصرفا یا انصراف، یا انصراف، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے لوٹ جاؤ، کیا لوٹ جاؤ، فقط عصمنی اللہ تعالی، اللہ نے میری حفاظت فرما لی۔ تو حضور کی حفاظت فرماتے تھے، واللہ یعصم من الناس، اللہ محبوب کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ آپ کو بچانے والا ہے۔ تو پھر آپ نے اپنے نگہبانوں کو کہا مجھ سے لوٹ جاؤ کیونکہ میرے رب نے میری حفاظت فرما لی ہے، میری حفاظت۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ، اسم منصوب بسبب ان عامل، بے شک اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کس کو ہدایت نہیں دیتا؟ بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ قل، کہہ دیجئے، ہمارا حاضر معلوم ہے کہ نہیں؟ کہہ دیجئے، یعنی اے محبوب کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اب کتابیوں کو خطاب ہے، اور ندا کس کو ہے؟ کتابیوں کو۔ محبوب کو خطاب، محبوب کہہ دیجئے کن کو؟ کتابیوں کو، یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے کتابیو، اے اب منادہ بنا کے نہیں کتابی، اے کتابیو، لستم علی شیء، تم کچھ نہیں ہو، لستم تم نہیں ہو، تم، یہ جواب ندا آیا کہ نہیں؟ محبوب کہہ دیجئے اے کتابیو تم کسی شے پر نہیں ہو، تم لستم نہیں ہو، علی شیء کسی، یعنی دین میں سے کسی شے پر نہیں ہو کہ شمار کیا جائے اسے، دین میں سے کسی ایسے شے پر نہیں کہ اس شے کو شمار کیا جائے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، آیا کہ نہیں حتیٰ؟ ان اس کے بعد مقدر اور نون اعرابی گر گیا، تو قیمونہ نہیں، یہاں تک کہ تم تورات کو قائم کرو، کس کو؟ اور انجیل کو، اور جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اترا اسے کیا کرو؟ کیا مطلب؟ بِإِن تَعْمَلُوا بِمَا فِيهِ وَمِنُ الْإِيمَانُ بِهِ، بَإِن طور کہ تم عمل کرو جو اس میں ہے، جو تورات میں ہے، جو انجیل میں ہے، جو قرآن میں، اس پہ عمل کرو، اس پہ جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اترا اس پہ عمل کرو، اسی میں سے مجھ پر ایمان لانا ہے، اسی میں سے ایمان لانا ہے، پھر ہی کو شمار ہوں گے، پھر ہی، سمجھ آ رہی ہے؟
تو محبوب کہہ دیجئے کتابیوں تم کسی شے پر نہیں ہو کہ کسی دین میں سے کسی ایسی شے پر ہو کہ اس کا شمار کیا جائے، کب شمار کیا، حتیٰ کہ تورات انجیل کو قائم کرو اور جو اس میں اترا، یعنی تم جو اس میں ہے اس پہ عمل کرو جو اس میں ہے، اور اس انجیل تورات میں یہ بھی ہے کہ مجھ پر ایمان لانا، پھر منو بھی منو، مجھے بھی مانو۔ جب یہ کہا اللہ کے کہنے پہ، اللہ پاک کے والا یزیدنا، تو کیا ہوا؟ ترقی کر جاتا ہے۔ کیا کر جاتا ہے؟ ترقی بھی سمجھو کہ نہیں؟ ہاں تو کی بات ترقی تو بھی ترقی سمجھو، تو سمجھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ میں اور اعتبار سے بات کر رہا ہوں، جو اللہ کے قریب ہو اصل ترقی وہ ہے، باقی کیا ہے؟ ترق ہے جو اللہ سے دور کر دے۔ اللہ سے وہ لائٹ بھی فتنہ، وہ نیٹ بھی فتنہ، وہ موبائل بھی فتنہ، وہ اللہ کی طرف ترقی نہیں بلکہ دوری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھو ضرور بڑھ جاتا ہے، ضرور کثیرم منہم، ان میں سے اکثر کا، ان میں سے ما انزل الیک من ربک، جو تیری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا، ٹھیک ہے، وہ ان میں سے اکثر کا، اکثر کو بڑھاتا ہے، اکثر کو، یہ ترجمہ ایک لغوی اعتبار سے کر رہا ہوں، زیادہ کر دیتا ہے کثیر کو ان میں سے، کون؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف آپ کی رب کی طرف سے اترا، یعنی قرآن اترا۔ اب اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ کتابیوں تورات انجیل اور جو مجھ پہ، جو تمہاری طرف اترا ہے اس میں تو مجھ پہ بھی ایمان لانا ہے، مجھ پہ ایمان لانا ہے۔ تو یہ جو اترا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، یہ جو ہے یہ ان میں اکثر سرکشی بڑھا دیتا ہے، اکثر طغیانن، کیا بڑھاتا ہے؟ اور کفر، اور کیا؟ یہ کفرین بھی، یعنی یہ ان کے کفر کا سبب ہے، یہ ان کے، یہ تو یہودیوں کی بات ہے نا۔ ویسے ایک مثال میں آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں، ایک بندہ نا وہ دندہ ہے، کیا ہے؟ اور گندا ہے، کیا ہے؟ بہت ہی بندہ ہے۔ اب اسے آپ حق بات کرو، کیا کرو؟ تو اوزا کو مارنے پہ پڑ جائے، ٹھیک ہے، آپ کی نسل سے بھی شروع ہو جائے، علماء پہ بھی شروع ہو جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ تب بتاؤ سبب کیا بنا؟ حق بات کرنا، کیا بنی؟ حق بات کی وجہ سے اس کی طغیانی بڑی ہے، اس کی سرکشی بڑی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جو محبوب آپ کی طرف، آپ کی رب کی طرف سے اترا، اس نے ان میں سے اکثر کو طغیانی میں بڑھا دیا، ان کی سرکشی بڑھاتا ہے، ان کا کفر بڑھاتا ہے۔ مطلب کیا؟ جب وہ حق ان کے سامنے آتا ہے نا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ حق کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو حق کے سبب اس کے، کیونکہ ان کے اندر پہلے کیا تھا؟ کفر، کیا ہے؟ تو ان کے اس کا انکار کرنے کی وجہ سے، کہ جب انہوں نے اس حق کا انکار کیا تو سرکشی بڑی، کفر بڑا، تو اگر مان لیتے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ محبوب آپ کہہ دیے، جب آپ نے فرمایا تو آپ فرماتے ہیں تو ضرور ان میں بڑھا دیتا ہے اکثر کو طغیانی میں، وہ جو آپ کی طرف اترا، یعنی اس کے انکار کی وجہ سے۔ جیسے میں نے آگے بتا دیا کہ آپ کسی کو نماز کے لیے کہتے کہتا وڈا نماز نہیں رہا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو وڈا سانو شریعت دسنا پیا، اسی تیرے تو بڑھ گیا، بات تو کفر کہتے ہیں۔ کوئی نماز کے لیے ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ کیا بنا؟ اندر تھا نا خرابی، تو حق بات کی تو حق کا انکار کر کے اور تباہی کی طرف چلے گی۔ کس کی طرف؟ یہی سبب بنا۔ تو فرمایا فلا تأس علی القوم الکافرین، محبوب آپ کافروں پر غم نہ کریں، کافروں پر غم نہ کریں، غمگین نہ ہوں۔ کہاں؟ ان لم یؤمنوا بی، اگر وہ تجھ پر ایمان نہیں لائیں، وہ ایمان نہیں لائیں اور نہیں لاتے، اگر وہ آپ پر ایمان نہ لائیں تو آپ غم نہ کریں، ہاں، ان کا غم نہ کریں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ محبوب تو سیدھے بات پہنچا دیتی ہے نا، تو سیدھے حق واضح کر دیا ہے نا،
تو آپ پھر ظاہر ہے جب آپ کو جو چیز ملی ہے، علم ملا، آپ نے حق بتا دیا، آگے کوئی عمل نہ کرے، آپ سے پوچھو گی، پوچھو تو آپ انہیں جب آپ چھپائیں گے، جب آپ چھپاتے نہیں، آپ بتاتے ہیں، تو آگے وہ ایمان نہیں لاتا، تو ظاہر تکلیف تو ہوتی ہے، تکلیف آگے مانتا نہیں، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک محبوب آپ غم نہ کریں اور غمگین نہ ہوں کافروں پر، اگر وہ ایمان نہیں لاتے آپ پر تو آپ ان کا غم نہ کھائیں، آپ ان کا غم نہ کھائیں۔ آگے پھر اگلی آیت کریمہ ہے، اس لیے جب آپ گرامر مضبوط کریں گے تو اس انداز سے آپ کو ترجمہ بھی آئے گا، اور یہ مقصد بھی یہی گرامر کا ہے کہ گرامر صحیح پڑھی جائے تاکہ فہم قرآن آ جائے، فہم قرآن آ جائے، قرآن پاک کا فہم آئے، حدیث پاک کا فہم آئے۔ اللہ جل وعلا فضل فرمائے کہ یہ آئے۔